لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ محترم و معزز ناظرین کرام، پروگرام 40 سے ظہور تک آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس پروگرام کے تحت مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں زیارت امام حسین کی عظمت و فضیلت اور اس کی کیا افادیت ہے، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس سے قبل بھی آپ حضرات کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا گیا کہ ہماری ایک عظیم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اعتراضات، وہ اشکالات کہ جو شاعر حسینیہ پر ہوتے ہیں، جو زیارت امام حسین پر ہوتے ہیں، ایز شیعہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان اعتراضات کا جواب، مدلل جواب اپنے مخالفین کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص شاعر الہیہ کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسے دلی تقوی حاصل ہو جائے گا، وہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے قرآن مجید میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اپنا شاعر قرار دیا ہے، یعنی وہ شاعر الہیہ میں سے ہیں۔ سب سے پہلے صفا و مروہ کی پہاڑیوں کو اگر غور فرمائیں تو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو شاعر الہیہ میں سے قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں نشانی خدا میں سے ہیں، شاعر الہیہ میں سے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مقام پر ارشاد ہو رہا ہے والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ، کہ ہم نے اس بدنا کو، اس بڑے جانور کو کہ جو تم قربانی میں پیش کرتے ہو، اسے بھی ہم نے شاعر الہیہ میں سے قرار دیا ہے۔ اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خداوند عالم نے شاعر الہیہ میں سے قرار دیا ہے، کسے؟ شاعر الہیہ میں سے بدنا کو، یعنی بڑے جانور کو، قربانی کے جانور کو قرار دیا، اور شاعر الہیہ میں سے ہی خداوند عالم نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو قرار دیا ہے۔ تو اگر ہم اس بات پر غور کریں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر الہیہ میں سے اس لیے ہیں کہ چونکہ صفا و مروہ کے پہاڑیوں کے اوپر جناب اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں ایک پاک اور مقدس بیوی نے اپنے قدم کو رکھا تھا، اور اس کے درمیان جو ہے وہ جناب حاجرہ نے جو ہے وہ پانی کی تلاش میں چکر لگایا تھا۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ غور فرمائیں تو اگر صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اگر کسی مقدس بیوی کے قدموں سے مس ہونے کی وجہ سے اگر وہ شاعر الہیہ میں سے ہو جاتی ہیں، اگر وہ نشانی الہی قرار پاتی ہیں، تو کیا وہ شاعر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم کی یاد آتی ہو، جہاں پر خود معصومین علیہم السلام دفن ہوئے ہوں، کیا وہ زمین، کیا وہ روضہ شاعر الہیہ میں سے نہیں ہو سکتا؟ تو یقیناً اگر انسان غور فرمائے تو جگہ جگہ پر قرآن مجید نے غور فرمانے والوں کے لیے، تعقل کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں بتائی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کرے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ ہم نے قربانی کے جانور کو تمہارے لیے شاعر الہیہ میں سے قرار دیا ہے۔ تعجب کا مقام ہے کہ حاجی جو قربانی کا جانور منا میں قربان کرتا ہے، جب وہ شاعر الہیہ میں سے ہو سکتے ہیں تو آخر وہ کہ جس کی ذبح کو، جس کی قربانی کو ذبح عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کی یاد شاعر الہیہ میں سے کیوں کر نہیں ہو سکتی؟ تو یقیناً یاد امام حسین، ذکر امام حسین شاعر الہیہ کا عظیم ترین مصداق ہے، اور انہی شاعر الہیہ کے عظیم ترین مصداق میں سے ایک مصداق
اربعین امام حسین اور اس کی زیارت ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ کروڑوں کی تعداد میں زائرین امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، مگر آپ چونکہ اس پروگرام کا موضوع اربعین امام حسین سے ظہور تک، تو اسے ربط دینا بہرحال ضروری ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات مقدس سے۔ آپ دیکھیں کہ یوں تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے زیارت کو ایک خاص اہمیت و فضیلت دی، یعنی جب بعد اس کے کہ جب ہمارے لیے یہ ثابت ہو گیا کہ زیارت اور روضہ امام حسین علیہ السلام عظیم ترین مصداق ہے شاعر الہیہ کا، تو اب ہم اس بات کو ثابت کرنے لگے، اس بات کو بتانے لگے کہ خود زیارت کی اہمیت ائمہ معصومین علیہ السلام کی نظر میں کیا ہے۔ آپ اگر ملاحظہ فرمائیے، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، روایتوں کو اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے زیارت عتبات مقدسات کو ایک خاص اہمیت دی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ایک ہی امام سے متعدد روایتیں وارد ہوئی ہیں زیارت کی فضیلت کے بارے میں، اور خود زیارتیں وارد ہوئی ہیں کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہیں، اور دعاؤں کی کتابوں میں، زیارتوں کی کتابوں میں یہ چیز مذکور ہے۔ مگر ہمارا موضوع چونکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات مقدسہ ہے، تو خود امام زمانہ نے بھی زیارت کو ایک خاص اہمیت دی ہے۔ چنانچہ امام زمانہ سے بھی کچھ زیارتیں منسوب ہیں، جیسے آپ ملاحظہ فرمائیے زیارت آل یاسین ہے۔ زیارت آل یاسین اتنی معتبر زیارت ہے کہ آپ اس کے اعتبار کا اندازہ اس سے لگائیے کہ خود سید جعفر حمیری نے اس زیارت کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے نقل کیا ہے، اور اس کی نسبت امام زمانہ کی طرف ہے۔ اور جہاں تک سید جعفر حمیری کی وثاقت کا تعلق ہے، تو ان کے موثق ہونے میں، ان کے معتبر ہونے میں، ان کے قابل اعتبار ہونے میں، ان کے بھروسے مند ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بہت جلیل القدر تھے، اور انہوں نے زیارت آل یاسین کو نقل کیا ہے۔ اور زیارت آل یاسین کیا ہے؟ زیارت آل یاسین جو کچھ سلاموں کے بعد وہ صحیح شیعہ عقیدہ کیا ہے، اگر کوئی یہ جاننا چاہ رہا ہو کہ صحیح شیعہ عقیدہ کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ زیارت آل یاسین کا مطالعہ کرے اور اس کے اوپر غور و فکر کرے، انشاءاللہ صحیح شیعہ عقائد اسے معلوم چل جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری زیارت کہ جس کی نسبت جو ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف ہے، وہ زیارت ناحیہ مقدسہ ہے۔ زیارت ناحیہ مقدسہ، جیسا کہ آپ اس بات سے باخبر ہیں کہ زیارت ناحیہ میں امام زمانہ نے کربلا والوں کو یاد کیا ہے، اور ایک ایک کر کے کربلا والوں کے اوپر سلام کیا ہے۔ یوں تو کربلا کا ذکر اور امام حسین و اصحاب و انصار امام حسین کا ذکر آپ کو زیارت عاشور میں بھی مل جائے گا، مگر جو تفصیل امام حسین کی، اصحاب و انصار امام حسین کی زیارت ناحیہ میں ہے، وہ کسی اور زیارت میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء بہت لطیف جملہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو واقعہ کربلا کا اجمال بتانا ہو، اختصار بتانا ہو، تو انسان کو چاہیے کہ اسے وہ زیارت عاشور کو بتائے، اور اگر کسی شخص کو کربلا کی تفصیل بتانی ہو، واقعات کربلا کی، کہ کربلا میں اہل بیت حرم پر کیا کیا مصیبتیں ڈھائی گئیں اور کیا کیا کربلا میں واقعات رونما ہوئے، تو اسے چاہیے کہ وہ زیارت ناحیہ مقدسہ کے اوپر غور کرے۔ تو یہ دو زیارتیں ہیں کہ جو ایک تو زیارت عاشور کے جس میں اجمالاً یعنی مختصراً ذکر ہے کربلا کا، اور زیارت ناحیہ کے جس میں تفصیل کے ساتھ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے کربلا کا اور کربلا والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ عزیزان گرامی زیارت سید الشہداء جو ہے سائر شہداء، اس کی نسبت بھی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف ہے۔ اس طریقے سے زیارت رجبیہ ہے، اس کی نسبت بھی امام زمانہ کی طرف ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ وقت کا امام اور اس کی طرف ان زیارتوں کی نسبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود امام زمانہ کی نظر میں زیارت ائمہ معصومین کی ایک خاص اہمیت ہے۔ بس اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ امام زمانہ کی قربت حاصل کرے، خداوند عالم کی قربت حاصل کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام کو ترک نہ کرے اور زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام پر اپنے آپ کو پہنچائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ زیارتوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کم سے کم سال میں ایک دفعہ ضرور اپنے آپ کو کربلا زیارت کے لیے پہنچائے۔ یقیناً عزیزان گرامی وہ عظمت اور وہ فضیلت کہ جو زیارت میں ہے وہ بقیہ کسی اور عمل میں نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں تو اصل مقصد کیا ہوتا ہے عبادت کا اصل مقصد تقرب الہی ہے، اور زیارت کے ذریعے سے انسان قربت الہی یقیناً حاصل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص، چونکہ روایتوں میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص کربلا کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھا، چونکہ اربعین میں جو سب سے بڑا ایونٹ ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم زیارت امام حسین
زوار جو ہے وہ کیا ہے پیدل چل کر کربلا مشی کے لیے جاتے ہیں اور کربلا جو ہے وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں. اور اس کی عظمت اور فضیلت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی شخص کربلا زیارت کے لیے ایک قدم کو رکھتا ہے، ایک قدم کو بڑھاتا ہے، تو اس کے تمام اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور جب وہ قدم کو اٹھاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے جو برائیاں اس نے انجام دی ہیں اس کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. بہت ساری عظمت و فضیلت ہیں کہ جو زیارت کے باب میں وارد ہوئی ہیں. انسان کو چاہیے کہ ان روایتوں کا مطالعہ کرے. لیکن قابل غور بات ہے کہ یہ زیارت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ چونکہ یہ جو زیارت منسوب ہے جس ذات سے، اس ذات کی اتنی زیادہ عظمت و فضیلت ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائیے، بڑی عجیب روایت ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنا ڈال لی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کر چکے، تو خداوند عالم نے جناب ابراہیم پر وحی کی کہ اے ابراہیم، اب تو آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کر چکے، اب ایسا کریں کہ لوگوں کو حج کی دعوت دیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ فِي الْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلائیے. جیسے ہی پروردگار عالم کی طرف سے یہ وحی جناب ابراہیم پر پہنچی، فوراً جناب ابراہیم نے، یوں تو اطمینان تھا، نبی خدا تھے، معصوم تھے، مگر جناب ابراہیم نے پلٹ کر پوچھا، پروردگار اس بھرے صحرا میں کون ہے کہ جو میری آواز کو پکارے گا؟ اگر میں تیری آواز پر لبیک کہتا ہوا، اگر میں لوگوں کو حج کی طرف بلا بھی لوں، اگر حج کی دعوت دے بھی دوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میری آواز سن سکتا ہے اور حج کی طرف آئے گا. چنانچہ دوبارہ وہی پروردگار عالم آئی اور جناب ابراہیم کو ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم علیک الاذان و علی البلاغ، اے ابراہیم آپ کی ذمہ داری لوگوں کو بلانا ہے اور میری ذمہ داری لوگوں تک آپ کی آواز کو پہنچانا ہے. چنانچہ روایات نے لکھا کہ جناب ابراہیم نے پروردگار عالم کی اس وحی کو سنتے ہی فوراً جناب ابراہیم نے لوگوں کو حلموا الی الحج کہہ کے لوگوں کو حج کی طرف دعوت دی. اب جیسے ہی جناب ابراہیم نے حلموا الی الحج کہا، ادھر خداوند عالم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور وعدہ اس طریقے سے پورا ہوا کہ اجابوہ من اصلاب الرجال و ارحام الامہات، کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم کی آواز کو زمان و مکان میں مقید نہیں کیا، بلکہ جناب ابراہیم کی آواز میں یہ فضیلت دے دی خداوند عالم نے، یہ خاصیت رکھ دی کہ اب جناب ابراہیم کی آواز زمان و مکان میں قید نہیں رہی، بلکہ اجابوہ من اصلاب الرجال و ارحام الامہات، کہ جناب ابراہیم کی اس آواز پر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں نے اپنے باپ کے صلب سے اور اپنی ماں کے رحم سے، بطن مبارک سے آواز دی اور جناب ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا. یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جن لوگوں نے جناب ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا ان لوگوں کو حج پر جانا نصیب ہوتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ روایتوں میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ جو جتنی مرتبہ جناب ابراہیم کی آواز پر جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، اسے اتنی مرتبہ حج پر جانا نصیب ہوتا ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ ٹھیک اسی طریقے سے امام حسین نے بھی کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی، جسے ہم آواز استغاثہ کہتے ہیں. اب جس طریقے سے ادھر جناب ابراہیم کی آواز پر لبیک کہنے والے کو ہر سال حج پر جانا نصیب ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام حسین کی آواز پر لبیک کہنے والوں کو ہر سال کربلا جانا نصیب ہوتا ہے. مگر اللہ اکبر، بڑا فرق ہے صدائے ابراہیمی میں اور صدائے امام حسین علیہ السلام میں. آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جناب ابراہیم کی آواز پر لبیک کہہ کر جس نے بھی حج کے لیے قدم بڑھایا، تو جو جتنی مرتبہ حج کرنے کو گیا اسے اتنی ہی مرتبہ حج کا ثواب لکھا گیا اس کے نامہ اعمال میں. مگر آواز امام حسین میں خداوند عالم نے یہ صلاحیت رکھی کہ جب کبھی زائر امام حسین کی زیارت کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ فقط اسے زیارت کا ثواب ملتا ہے، نہیں، بلکہ ہر قدم پر خداوند عالم اس زائر کو حج اور عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی امام حسین کی آواز میں خداوند عالم نے یہ صلاحیت رکھی کہ حج زیارت کے ثواب کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے حج اور عمرے کا ثواب بھی انسان کے نامہ اعمال میں، زائر کے نامہ اعمال میں قرار دے دیا. اور کیوں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ بہت زیادہ عظمتیں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں امام حسین کی زیارت کی. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے سے پورا دین اسلام بچا لیا تھا. امام حسین نے جو قربانی پیش کی ہے، اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی تو یہ حج آج اپنے حال پر باقی نہ رہتا، عمرہ اپنے حال پر باقی نہ رہتا، دین اسلام اپنے حال پر باقی نہ رہتا، بلکہ جو مقصد تھا یزید کا، اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو کیا تھا؟ حلال محمدی حرام ہو جاتا اور حرام محمدی قیامت تک کے حلال ہو جاتا. امام حسین نے اپنی قربانی کو پیش کر کے دین اسلام کو
قیامت تک کے محفوظ ہاتھوں تک پہنچا دیا، اور ہم جو آج دین اسلام کا دم بھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو شان سے مسلمان اور شیعہ اور ایمان اور تقوی کا دعوے دار ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ صرف اور صرف قربانی امام حسین علیہ السلام کا نتیجہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس زیارت کی کیا عظمت خداوند عالم نے رکھی ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ مولا، میں نے سنا ہے کہ جو شخص آپ کے جد امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو خداوند عالم اسے ہر قدم کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تو نے یہ جو بات سنی ہے یہ بات تو صحیح ہے، مگر ہر قدم پر ایک حج عمرے کا ثواب نہیں بلکہ 7 حج عمرے کا ثواب خداوند عالم اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ اس نے جیسے یہ جملہ سنا اسے تعجب ہوا، اس نے کہا مولا 7 حج عمرہ؟ امام نے فرمایا نہیں، اور یہ اس روایت کو شیخ جعفر تستری نے اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں نقل فرمایا ہے۔ جب اس کا تعجب بڑھا تو امام نے فرمایا نہیں، 7 حج عمرہ کا ثواب نہیں بلکہ خداوند عالم ہر قدم پر 70 حج عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اس شخص کا تعجب میں اور اضافہ ہوا، امام نے یہاں تعداد میں اور اضافہ فرمایا، یہاں تک کہ روایت کا جملہ ہے کہ جب اس شخص نے بہت زیادہ تعجب کیا تو امام نے فرمایا کہ خداوند عالم اس شخص کے نامہ اعمال میں ہر قدم پر 70,000 حج عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پلٹ کر اس شخص نے امام سے سوال کر لیا کہ مولا فرزند رسول، یہ بتائیے ایک زیارت ہے اور اس ایک زیارت پر یہ اتنا زیادہ فرق کیوں کہ کسی کو 1 حج کا ثواب، کسی کو 7 حج کا ثواب، کسی کو 70 حج کا ثواب، کسی کو 700 اور یہاں تک کہ 70,000 حج کا ثواب؟ تو امام نے فرمایا در حقیقت یہ جو ثواب میں فرق ہے، یہ ثواب میں فرق زیارت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ زائر کی معرفت کی وجہ سے ہے۔ جس کی معرفت جتنی زیادہ بلند ہوگی اسے زیارت کا اتنا زیادہ ثواب میسر ہوگا۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جہاں ائمہ معصومین علیہم السلام کی زیارت کی تاکید کی گئی ہے، وہیں ائمہ معصومین علیہم السلام کی معرفت کے ساتھ زیارت کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ من زار الحسین عارفا بحقہ کتب اللہ فی اعلی علیین، کہ جو شخص امام حسین کی زیارت کرتا ہے اس حال میں کہ وہ امام حسین کی معرفت رکھتا ہو تو خداوند عالم اس کا شمار اعلی علیین میں قرار دے گا۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خداوند عالم نے امام حسین کو یہ عظمت و فضیلت بخشی ہے کہ جو شخص امام حسین کی زیارت کرتا ہے خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، خداوند عالم اس کو اعلیٰ علیین میں درجہ عنایت فرماتا ہے۔ کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کو خداوند عالم نے عظیم فضیلت، عظیم جو ہے وہ رتبہ عنایت فرمایا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، ابھی میں نے آپ میں عرض کیا کہ امام حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی تھی اور اس صدائے استغاثہ پر جس نے لبیک کہا اسے زیارت کربلا جانا نصیب ہوتا ہے، کربلا پہ جانا نصیب ہوتا ہے۔ مگر یہاں پر ایک بات جو عام طور سے اس حوالے سے ذکر کی جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا امام حسین علیہ باللہ کربلا کے میدان میں مجبور ہو گئے تھے؟ ان کو مدد کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے آپ نے مدد کے لیے لوگوں کو پکارا تھا؟ امام کوئی مجبور شخصیت تھے کہ جس کی وجہ سے امام نے لوگوں سے نصرت چاہی تھی؟ عزیزان گرامی، اس کا صحیح جواب جو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ نہیں، امام حسین نے یہ جو آواز استغاثہ بلند کی تھی اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ امام مجبور ہو گئے تھے علیہ باللہ یا امام کو مدد کی ضرورت تھی، نہیں، بلکہ امام اس آواز استغاثہ کے ذریعے سے خود اپنے شیعوں کی نصرت کرنا چاہ رہے تھے، خود عالم اسلام کی نصرت کرنا چاہ رہے تھے۔ اور یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شفیق باپ گرچہ اس کے فرزند کے پاس، اس کے بیٹے کے پاس، اس کی اولاد کے پاس جو کچھ دیا ہوا ہوتا ہے وہ سب کا سب اس کے باپ کا دیا ہوا ہوتا ہے، مگر شفیق باپ اپنے فرزند سے کوئی چیز طلب فرماتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ اپنے فرزند کی تربیت کر سکے، تاکہ وہ اپنے فرزند میں جذبہ ایثار کو پیدا کر سکے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں امام حسین کو مدد کی ضرورت نہیں تھی، کربلا کے میدان میں امام حسین محتاج نہیں تھے، مجبور نہیں تھے، بلکہ امام حسین نے اس کے ذریعے سے انسانیت کی مدد کرنا چاہیے کہ جو اس آواز پر لبیک کہے خداوند عالم اس کو یہ عظمت عطا فرمائے کہ وہ اپنے آپ کو زائر امام حسین میں شمار کر سکے۔ اور اس کی مثال علماء نے یوں دی ہے کہ جس طریقے سے خداوند عالم کائنات سے بے نیاز ہے، خداوند عالم کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ملاحظہ فرمائیے کہ امام نے صدائے استغاثہ جو بلند کی ہے، اس صدائے استغاثہ کا کیا مطلب ہے؟
آپ मुलाहिज़ा फरमाइए तो उलमा बयान फरमाते जिस तरीके से खुदावंद आलम कायनात से बेनियाज है, मगर इसके बावजूद खुदावंद आलम क्या फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, कि अगर तुम खुदावंद आलम की नुसरत करोगे तो पलट कर खुदावंद आलम भी तुम्हारी नुसरत करेगा। आप देखिए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में हमसे नुसरत चाहा। इस तरीके से दूसरी आयत उसमें इरशाद हो रहा है कि मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है कि जो खुदावंद आलम को कर्ज़ हसना अता करेगा। सवाल हो सकता है कि क्या खुदावंद आलम अलियाज़ु बिल्लाह मोहताज है कि जो हमसे कर्ज़ मांग रहा है, क्या खुदावंद आलम मजबूर है जो हमसे मदद तलब फरमा रहा है। तो इज़ान गिरामी ऐसा बिल्कुल नहीं है, खुदावंद आलम बेनियाज है लेकिन इसके बावजूद हमसे मदद फरमा रहा है। आखिर इसका जवाब क्या है, तो इसके जवाब में नहजुल बलागा में मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अय्युहन्नास इस्तंसरकुम वलहु जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, ऐ लोगों खुदावंद आलम ने तुमसे नुसरत मांगी है, तुमसे मदद मांगी है, जबकि ज़मीन और आसमान में जो भी सिपाही हैं वो सब के सब खुदावंद आलम के सिपाही हैं। यानी मलाइका खुदावंद आलम की नुसरत करते हैं, फिर खुदावंद आलम ने तुमसे मदद चाहिए। इस तरीके से इमाम फरमाते हैं इस्तक़रज़कुम वलहु ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, ऐ लोगों अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तुमसे कर्ज मांगा है, जबकि ज़मीन और आसमान के जितने ख़जाने हैं उन सब का मालिक परवरदिगार आलम है। तो फिर परवरदिगार आलम ने हमसे नुसरत क्यों मांगी, हमसे कर्ज क्यों मांगा। मौला इरशाद फरमाते हैं वो इसलिए कि ताकि इसके ज़रिए से खुदावंद आलम तुम्हारी नुसरत कर सके, तुम्हारा इम्तिहान ले सके। इसी तरीके से करबला के मैदान में इमाम हुसैन बेनियाज थे, उन्हें हमारी नुसरत की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इमाम ने नुसरत मांगी। क्यों, ताकि इसके ज़रिए से जज्बे ईसार हमारे अंदर इमाम पैदा कर सकें। और इज़ान गिरामी इस बात का मैं सबूत रिवायतों के ज़रिए से पेश करूँगा आपकी खिदमत में कि वाकई जिस तरीके से खुदावंद आलम के लिए ज़मीन और आसमान में सिपाही मौजूद है, उस तरीके से इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए भी ज़मीन और आसमान में जो कुछ है इज़्न परवरदिगार आलम से वो सब के सब नुसरत इमाम मासूम के लिए आमादा और तैयार रहते हैं। आप मुलाहिज़ा फरमाइए रिवायत में मिलता है कि एक मरतबा मुतवक्किल ने हमारे 10वें इमाम इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहकर के इमाम की तरफ जो है वो इमाम के ऊपर अपनी हैबत तारी कर सके, उसने 10वें इमाम को मुखातिब किया और मुखातिब करके ये फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि आइए और मैं आपको अपना लश्कर दिखा सकूँ। इमाम उसके साथ गए, एक बुलंद मकाम पर जब वो पहुँचा और तो उसने अपने तमाम लश्करियों को हुक्म दे दिया कि सब के सब जमा हो जाएं। चुनांचा मुतवक्किल का हुक्म सुनते ही रिवायत बताती है कि जितने उसके लश्कर के लोग थे, चाहे वो घोड़सवार हों, तीरंदाज हों, नेज़ा बरदार हों, सब के सब जमा हो गए। उस वक्त रिवायत बताती है कि मुतवक्किल के हुक्म से जो मजमा जमा हुआ था, जो उसके सिपाही जमा हुए थे, उसके लश्कर वालों की तादाद 90,000 थी। ये कोई मामूली तादाद नहीं है। 90,000 लश्करियों को दिखाकर मुतवक्किल ने इमाम हादी से फरमाया कि आप देख रहे हैं कि खुदावंद आलम ने मुझे कितनी ज़्यादा लश्कर की तादाद जो है वो इनायत फरमाई है, क्या मुझे खुदावंद आलम ने सल्तनत और हुकूमत अता फरमाई है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मुतवक्किल के जुमले को सुना तो इमाम एक मरतबा मुस्कुराए और मुस्कुरा कर इमाम ने फरमाया कि मुतवक्किल तू मुझे अपने हैबत दिखा रहा है, तू मुझे अपने लश्कर को दिखा रहा है, क्या मैं अगर चाहूँ तो मैं भी तुझे अपने लश्कर को दिखा सकता हूँ, क्या तू देखना चाहेगा। रिवायत बताती है कि मुतवक्किल ने कहा हाँ मौला मैं देखना चाहूँगा। ये कहकर इमाम ने जब उसके नज़र पर अपनी 2 उंगलियों का इशारा किया तो अब जो मुतवक्किल ने देखा तो क्या देखा कि ज़मीन से लेकर आसमान तक फरिश्ते हैं कि जो नेज़ा लिए हुए, कोई तीर लिए हुए, हर तरीके से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत के लिए आमादा है। और वो बस इज़्न इमाम के मोहताज हैं कि खुदावंद के इमाम उनको इज़्न दें, इमाम उनको इजाज़त दें ताकि वो फरिश्ते इमाम के सिपाही खुद मुतवक्किल का और उसके लश्कर वालों का काम तमाम फरमा दें। जब मुतवक्किल ने ये मंजर देखा तो रिवायत बताती है कि गश खाकर गिर पड़ा। अब जब दोबारा इफाका हुआ तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हादी ने मुतवक्किल से इरशाद फरमाया, 10वें इमाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मुतवक्किल खुदावंद आलम ने हमारे लिए ज़मीन और आसमान में जितने भी सिपाही हैं वो सब के सब हमारी नुसरत के लिए रखे हैं, मगर हम उस चीज़ पर राज़ी रहते हैं कि जिस पर खुदावंद आलम हमें रखना चाहता है। अगर हम चाहें तो ज़मीन और आसमान में जो कुछ हैं वो सब की सब हमारी नुसरत कर सकती हैं, मगर नहीं, हम ये चाहते हैं कि खुदावंद आलम जिस हाल में हमें रखता है हम उस हाल में राज़ी रहना चाहते हैं। तो इज़ान गिरामी आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि ये 10वें इमाम की ज़ात है। तो जब 10वें इमाम के लिए खुदावंद आलम ज़मीन और आसमान में दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि हमें ज़्यादा ज़्यादा ज़ियारत करने और उस पर बाकी रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
اسے